أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، 2 ہفتوں سے بات چل رہی ہے گھریلو زندگی کے تعلق سے. گھر کے اندر کی زندگی کیسی ہونا چاہیے، اور آج کل جو گھروں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں اور ان لڑائیوں کی وجہ سے بات طلاق تک پہنچ رہی ہے، ان کی وجوہات کیا ہیں، اس کے بارے میں بات چل رہی ہے. گزشتہ جمعہ میں بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ شوہر کے 10 غلطیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے بیوی کی نظر میں شوہر کی عزت ختم ہو جاتی ہے، اور انہی چیزوں کی وجہ سے لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، جھگڑے شروع ہوتے ہیں، اور یہی لڑائیاں، یہی جھگڑے طلاق تک پہنچا دیتے ہیں. ان 10 غلطیوں میں سے 3 غلطیوں کا تذکرہ ہو چکا ہے گزشتہ جمعہ میں، اور ان 10 غلطیوں کو ایک بار سن لیتے ہیں کہ وہ 10 غلطیاں کیا ہیں جو کہ شوہر کرتا ہے اور بیوی کے نگاہ میں شوہر کی عزت ختم ہو جاتی ہے. پہلی چیز، بیوی کو نظر انداز کرنا. دوسری، طلاق دینے کی دھمکی دینا. تیسری غلطی شوہر کی، دوسری شادی کی دھمکی دینا. چوتھی غلطی، گھر میں بیوی کو بے عزت کرنا. دوسرے لوگوں کی، یعنی گھر کے جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے بیوی کو بے عزت کرنا. 5ویں چیز، بیوی کو وقت نہ دینا. 6ٹھی چیز، بیوی کے لیے پابندی اور اپنے لیے آزادی. اور اسی طریقے سے 7ویں چیز، نکتہ چینی کی عادت، یعنی کہ بیوی کو بات بات پہ اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی جو ہے غلطی ڈھونڈتے رہنا. اور 8ویں غلطی، تیسرے کی خاطر بیوی کو ڈانٹنا، بیوی سے لڑنا. 9ویں چیز، بیوی پر الزام لگانا. اور 10ویں چیز، بیوی کے رشتہ داروں کو بھی بے عزت کرنا. یہ 10 غلطیاں شوہر کے ایسے ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے بیوی کے نگاہ میں شوہر کی عزت ختم ہو جاتی ہے، اور انہی چیزوں کی وجہ سے گھروں کے اندر لڑائیاں پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور ان لڑائیوں اور ان جھگڑوں کی وجہ سے بات طلاق تک پہنچتی ہے. اور یہ جو ہیں ہمارے اکابرین کی فرمائی ہوئی باتیں ہیں. اب اس کے اوپر ہم بھی جو ہیں کچھ عقل سے سوچیں تو ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک غلطی گھروں کے اندر ہوتی رہتی ہے،
خصوصاً ان گھروں میں جہاں طلاق ہوتی رہتی ہے، لڑائیاں ہوتے رہتے ہیں، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، تو ان گھروں کو اگر دیکھا جائے تو شوہر کی ان 10 غلطیوں میں سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور رہے گی، جس کی وجہ سے گھر جو ہے برباد ہو جاتے ہیں، گھروں کے اندر جھگڑے لڑائیاں شروع ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں 3 باتوں کے بارے میں بات تفصیل سے ہمارے سامنے آ چکی تھی۔ ایک، بیوی کو نظر انداز کر دینا، یعنی کہ شوہر جو ہے باہر سے آئے گا گھر میں بہت سارے لوگ ہیں، شوہر کی ماں ہے، شوہر کی بہن ہے، شوہر کا باپ ہے، سب ہیں، سب سے بات کرے گا لیکن بیوی سے بات نہیں کرے گا، تو اس کو جو ہے نظر انداز کرنا کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز طلاق دینے کی دھمکی دینا، تیسری چیز دوسری شادی کی دھمکی دینا۔ ان 3 باتوں کے اوپر گزشتہ جمعہ میں تفصیل سے بات ہمارے سامنے آئی تھی۔ اب جو ہیں 7 چیزیں، 7 باتیں ہیں، انشاءاللہ اس جمعہ میں مختصر طور پر ان تمام باتوں کو جو ہے عرض کر دوں گا۔ آج جو ہے پہلی بات آج کی، اور 1 نمبر سے اگر لیا جائے تو چوتھی بات، بیوی کو بے عزت کرنا، یعنی کہ بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے، اور اخلاقی فریضہ یہی ہے اور سنت نبی بھی یہی ہے کہ اگر بیوی سے غلطی ہو جائے تو بیوی کو ڈانٹنا ضرور ہے، ڈانٹے بغیر کام نہیں چلتا، ڈانٹنا ہے، تنبیہ کرنا ہے اور اس کو سدھارنے کی کوشش کرنا ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ گھر کے دوسرے افراد کے سامنے یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ باپ ہے گھر میں، ماں ہے، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ان لوگوں کے سامنے اگر بیوی کو ڈانٹا جائے، بیوی کی تنبیہ کی جائے، بیوی کی غلطی پر نشاندہی کی جائے، بیوی کی غلطی کو دکھایا جائے، تو وہاں جو ہے بیوی جو ہے اپنے دل کو چھوٹا کر لیتی ہے، اور عورت ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ عورت جو ہے پہلے سے ہی کمزور ہے، مرد میں آدھا حصہ عورت ہے، اسی لیے شریعت کے اندر اگر کسی چیز کے اوپر 2 گواہ ضروری ہیں اور دونوں مرد ہونا چاہیے، اگر کہیں 2 مرد نہیں ملتے، ایک مرد اور ایک مرد کی جگہ 2 عورتوں کا ہونا ضروری ہے، اور 2 بھی مرد نہیں ملتے، 4 عورتوں کو لے لیں گے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، تو اتنی جو ہے عورت کمزور ہوتی ہے، تو اس وجہ سے عورت کا بہت ہی خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور شوہر عورت کا خیال رکھے گا تو بیوی کی نگاہ میں شوہر کی عزت بڑھ جائے گی، اور بیوی جو ہے اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی پوری کوشش کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں 11 بیویاں تھیں، 11 شادیاں آپ کی ہوئی، 11 بیویاں تھیں، اور ان سے بھی کبھی کبھی جو ہے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زوج محترمہ اور جس بیوی سے غلطی ہو جاتی، تنہائی میں اس بیوی کو سمجھاتے اور اس غلطی کو اپنی زندگی سے، یعنی کہ بیوی کی زندگی سے ختم کرنے کی کوشش کرتے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کی بڑی سنت ہے، اس کے اوپر ہم کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا جائے تو پھر جو ہے زندگی میں برکتیں نہیں آ سکتی، ہماری زندگی راہ راست پر نہیں آ سکتی، اور ہمارے گھروں میں لڑائیاں پیدا ہو جائیں گے، جھگڑے پیدا ہو جائیں گے، اور شوہر باہر سے جو ہے تھکا ہارا گھر میں آتا ہے تو گھر میں بھی اس کو چین نہیں ملتا۔ تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ بیوی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو تنہائی میں انفرادی طور پر اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کریں، اور سدھارنے کا طریقہ بھی تفسیروں میں جو ہے لکھا ہوا ہے کہ 5ویں پاری کی آیتیں ہیں سورہ نساء کی، اور آج جو ہے میں یہی سمجھتا ہوں کہ جتنے ہماری لڑکیاں ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کے لیے ضروری ہے
کہ وہ سورہ نساء اور اسی طریقے سے سورہ مومنون، سورہ نور، یہ دو سورتوں کی ان کو جو ہے تفسیر پڑھائی جائے اور اس کا ترجمے پڑھایا جائے۔ اس کے اندر عورت کے صفات بیان کیے گئے ہیں اور عورت کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، گھریلو زندگی جو اندر کی زندگی ہے اس کو جو ہے ان دو صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن آج جو ہے ہمارا ایسا کوئی ماحول نہیں ہے، تو اسی لیے شادیاں ہو جاتی ہیں، شوہر کو پتہ نہیں کہ بھئی بیوی کے حقوق کیا ہیں، بیوی کو پتہ نہیں شوہر کے حقوق کیا ہیں، اور بہت سارے لوگ تو شادی کا مطلب ہی نہیں جانتے۔ شادیاں تو ہو جاتی ہیں لیکن شادی کا مطلب بھی نہیں جانتے، تو اس طریقے سے جو ہے زندگیاں گزر رہی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے، اور سورہ نساء 5ویں پارے میں کچھ آیتیں ہیں جس میں جو ہے اس کی تفسیر میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کی بیوی بہت زیادہ جو ہے ہٹ دھرمی ہے، ضدی پن میں آ چکی ہے، سدھرنے کی کوشش نہیں کرتی، تو اس کو پہلے جو ہے سدھارنے کی کوشش کرے، اور اس کا طریقہ یہ ہے سمجھائیں اس کو اچھے باتوں سے، نصیحتوں سے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر سمجھانے پر کام نہیں چلتا تو دوسرا قدم بڑھانے کی شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس طرح سمجھاؤ کہ اگر تم زبان سے بول رہے ہو، تمہاری بیوی جو ہے نہیں مان رہی ہے، تو اس کو کیا کرو، اس کو سدھارنے کے لیے ہلکی پھلکی مار کر اس کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ لیکن یہاں جو ہے شریعت ہمیں ایک حد قائم کرتی ہے کہ بھئی ایسا مارنا ہے جس سے بدن کے اوپر نشان نہ آئے، بدن سے خون نہ نکلے۔ اس طرح جو ہے ہم کو تنبیہ کرنا ہے، اور تنبیہ کرتے ہوئے اپنی جو ہے بیوی کو سدھارنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر دوسرے قدم پر بھی بیوی سدھرتی نہیں ہے تو تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ تیسرا قدم اگر اٹھائے گا آدمی تو دنیا کی کتنی بھی ہٹ دھرم، کتنی بھی ضدی عورت ہو، تیسرے قدم پر جا کر کسی نہ کسی حال میں سدھر جائے گی۔ اور وہ قدم کیا ہے کہ بھئی اپنا بستر لے کر علیحدہ ہو جائے۔ اس کا مطلب طلاق دینا نہیں ہے، طلاق کی بات یہاں نہیں آ رہی ہے، بلکہ بیوی کو سدھارنے کے لیے اپنا بستر الگ کر لے۔ کچھ دن اگر بستر الگ کر لیا تو تیسرے قدم پر جا کر ہمارے حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں جا کر بیوی جو ہے سدھرنے کی کوشش کرے گی۔ تو بیوی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو گھر کے پورے افراد کے سامنے، گھر کے پورے لوگوں کے سامنے اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، تنبیہ نہیں کرنا ہے، اس کو الگ سے اور انفرادی میں، تنہائی میں اس کو سمجھا کر اس غلطی کو اس کی زندگی سے ختم کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ یہ بات جو ہے بہت جلد اثر کرے گی، اور اس کے اوپر عورت جو ہے عمل کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے چوتھی غلطی ہے شوہر کی، کہ اگر بیوی سے کچھ غلطی ہو جائے تو اس کو جو ہے پورے گھر والوں کے سامنے اس کو اچھالنا، پورے گھر والوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹنا، بیوی کو تنبیہ کرنا، اس کی وجہ سے بیوی کے دل سے شوہر کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے 5ویں چیز، بیوی کو وقت نہ دینا، گھر والی کو وقت نہ دینا۔ ہم شادی کرا کر لائے ہیں گھر کے اندر اور بیوی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو پھر شادی کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ کتنے آج جو ہے گھر اس چیز کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں۔ بیوی کے بھی حقوق ہیں اور بیوی کی بھی جو ہے ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارا کتنا بھی کام ہو، کام کو آگے پیچھے کر کے کسی بھی حال میں گھر کے لیے، گھر والوں کے لیے وقت دینا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی گھر والے کے لیے، اپنی بیوی کے لیے ہم وقت نہیں دیتے تو پھر بیوی کی صحیح نگرانی ہم کیسے کر سکیں گے؟ تو اس لیے ضروری ہے۔ اور یہ غلطی جو ہے آج کل بہت زیادہ اور بڑے شہروں میں، سٹیوں میں جو ہے اس پر بہت جو ہے غلطیاں اس بات کے اوپر ہو رہی ہیں۔ چونکہ شوہر کے پاس وقت نہیں ہے، صبح سے شام تک شوہر جو ہے آفس میں رہتا ہے، تھکا ہارا گھر آتا ہے، آ کر سو جاتا ہے۔ اب یہاں جو ہے بیوی، وہ بھی جو ہے ایک انسان ہے،
اس کے اندر بھی جو ہے کچھ جذبات ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی کچھ خواہشات ہوتے ہیں. بیوی جو ہے کچھ دیر بات کرنا چاہتی ہے لیکن شوہر وقت نہیں دیتا. بیوی جو ہے اپنا دکھ سنانا چاہتی ہے شوہر کے لیے لیکن شوہر وقت نہیں دیتا. تو بیوی کس کو جو ہے اپنا دکھ سنائے گی، اپنا درد کس کو سنائے گی؟ اب یہاں جا کر بیوی جو ہے غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے گی اور اس کا پورا وبال کس کے اوپر رہے گا؟ شوہر کے اوپر. آج جتنے طلاقیں ہو رہی ہیں 80% طلاقیں اسی غلطی پر ہو رہی ہیں. تو اس کو جو ہے سدھارنے کی کوشش کرنا ہے، اس کی بہت ضرورت ہے ہمیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ کوئی دنیا میں مشغول نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کی فکر کرنا تھا لیکن کرتے بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی 11 بیویوں کے لیے بھی ہر دن وقت دیتے تھے. بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری بیویوں کے گھروں میں جاتے تھے، اور بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد 11 بیویوں کے پاس بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، اور جس بیوی کی باری ہوتی تھی آخر میں جا کر اس کے گھر میں ٹک جاتے تھے اور اس بیوی کے یہاں قیام کر لیتے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی 11 بیویاں اور پوری امت کا بوجھ آپ کے کاندھے پر ہے، اتنا زیادہ آپ مشغول ہیں، پوری امت کی آپ فکر کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی دن میں 2 مرتبہ ہر بیوی کے لیے وقت دے رہے ہیں. تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنتوں میں سے ہے. اگر آج ہم اپنے کاموں میں پڑھ کر اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتے، اپنی گھر والی کو ٹائم نہیں دیتے، اس کا درد سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس کا دکھ سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو لا محالہ عورت غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے ہمارے گھر برباد ہو جائیں گے. تو اس لیے جتنا بھی کام ہو، کام جو ہے آج نہیں تو کل ہوگا، کل نہیں تو پرسوں ہوگا، لیکن بیوی جو ہے جس کا ہمارے ساتھ ایک مضبوط رشتہ بن چکا ہے، اور اس کا حق صرف اور صرف شوہر ہی ادا کر سکتا ہے. شوہر کے علاوہ نہ ہی ہمارا جو ہے باپ ادا کر سکتا ہے، نہ تو ہماری ماں ادا کر سکتی ہے، نہ خود اس عورت کی ماں ادا کر سکتی ہے، نہ ہی اس عورت کا باپ اس کا حق ادا کر سکتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے اس چیز کے اوپر جو ہے سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ سے کتنے گھر آج برباد ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت فرماتے ہیں کہ چھٹی غلطی شوہر جو ہے کرتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کے لیے پابندی اور اپنے لیے آزادی، یعنی گھر میں بیوی کو پابند بنا کر رکھے گا. بھئی کہیں نہیں جائے گی، تو تیرے رشتہ داروں کے یہاں، تیرے جو ہے ماں باپ کے یہاں کہیں بھی نہیں جائے گی. لیکن یہ آدمی خود کیا کرتا ہے؟ تمام جگہ جاتا رہتا ہے، ہر فنکشن میں اس کی حاضری ہے، ہر جگہ یہ جاتا رہتا ہے، ہر دعوت میں یہ حاضری دیتا ہے، ہر شادی میں اس کی شرکت ہوتی رہتی ہے. تو یہ بھی جو ہے عورت کے اوپر ظلم ہے. اگر بیوی کو پابند بنا کر رکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم کو پابند بننا ہے. اگر ہماری بیوی نہیں جائے گی تو ہم بھی نہیں جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی ہم پوری دنیا گھومتے رہیں، پوری دنیا پھرتے رہیں اور اپنی بیوی کو جو ہے قیدی بنا کے اور اس کو جو ہے پابند بنا کے گھر کے اندر بند کر دیں. یہ عورت کے اوپر ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اس کی بھی جو ہے کچھ خواہشات ہوتے ہیں کہ بھئی میں بھی جاؤں اپنے ماں باپ کے یہاں، میں بھی جو ہے اپنے قریبی رشتہ دار جو ہے ان کے یہاں جاؤں، لیکن شوہر اس کی اجازت نہیں دیتا. چونکہ شادی ہونے کے بعد اگر بیوی کو اپنے والدین سے بات کرنا ہے تب بھی شوہر کی اجازت لینی ضروری ہے. اگر شوہر اس کی اجازت نہیں دیتا تو بیوی کو اپنے شوہر کی بات کو توڑ کے ماں باپ سے بات کرنے کا حق نہیں ہے. اتنا زیادہ جو ہے شوہر کو شریعت کے اندر جو ہے اتنا جو ہے کنٹرول دیا گیا ہے. اور یہ کنٹرول کیوں دیا گیا؟ ظلم کرنے کے لیے نہیں. یہ کنٹرول اور یہ پوزیشن شوہر کو کیوں دی گئی؟ تاکہ شوہر جو ہے بیوی کے اوپر ظلم کرے، بیوی کے اوپر جو ہے ایسا جو ہے حاکم بنا ہوا ہے، ایسا اس کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے گھر کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے.
تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم پابند بنیں گے تو ہماری گھر والی کو بھی ہم پابند بنا سکیں گے. اور ایک اللہ کے حکموں پر چلنے کے تعلق سے ہم جو ہے نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے اور اسی طریقے سے کوئی عبادت نہیں کرتے، بیوی کے اوپر ظلم کریں گے کہ بھئی نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، ہر عبادت کرنا ہے، یہ بھی حق ہو نہیں سکتا. پہلے خود ہم کو عمل کرنا ہے، اس کے بعد جا کر بیوی کو جو ہے گھر والی کو سمجھانا ہے. اس طریقے سے کام چلے گا. ورنہ اگر ہم آزادی زندگی چاہیں اور بیوی کو جو ہے تنگ کر کے رکھ دیں اور بیوی کو جو ہے قیدی بنا کے رکھ دیں، یہ ہو نہیں سکتا. اسی طریقے سے 7ویں چیز جو ہے نکتہ چینی کرنا، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے بیوی میں جو ہے غلطیاں ڈھونڈنا. دنیا کی کوئی عورت ایسی نہیں ہے کہ جس سے غلطی نہیں ہو سکتی. کون عورت ایسی ہے جس سے جو ہے غلطی نہ ہوئی ہو؟ دنیا کی کوئی عورت ایسی نہیں. اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا. تو جب عورت کے اندر یہ چیز اللہ نے رکھ دیا ہے، عورت کیا مرد کے اندر بھی ہے، سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا کے تمام انسان جن سے غلطی ہو سکتی ہے. نبیوں سے غلطی نہیں ہوتی، نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا. نبی جو ہے بالکل معصوم ہے گناہوں سے، غلطیوں سے. لیکن نبیوں کے بعد دنیا کے جتنے بھی طبقات ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، تمام سے غلطی ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے نکتہ چینی کرنا اپنی بیوی کے لیے، یہ بھی جو ہے بیوی کی جو ہے دل سے شوہر کی عزت کو ختم کرنے والی چیز ہے. تو اس سے بھی جو ہے بچنے کی ضرورت ہے. اور 8ویں چیز، تیسرے کی خاطر بیوی سے لڑنا. گھر میں بہت سارے لوگ ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، سب ہیں، ان کے لیے بیوی سے جو ہے ناحق لڑ رہا ہے شوہر. اس کی وجہ سے بھی بیوی کے دل سے جو ہے شوہر کی عزت ختم ہو جاتی ہے. اگر کوئی عورت یہ دیکھے کہ بھئی میرا شوہر جو ہے اپنی ماں کے لیے یا پھر جو ہے اپنے باپ کے لیے یا پھر جو ہے اپنے بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے مجھ سے لڑتا رہتا ہے، تو عورت یہی فیصلہ کرے گی کہ بھئی میرا شوہر با وفا نہیں ہے، آج مجھ سے لڑ رہا ہے، کل جو ہے مجھے طلاق دے دے گا، میری زندگی جو ہے خطرے میں پڑ جائے گی. یہ باتیں اس کے دل میں آ سکتی ہیں. تو اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ اس غلطی سے اپنی زندگی کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 9ویں چیز الزام لگانا، جھوٹے الزام لگانا. اگر کوئی شوہر جو ہے اپنی بیوی کے اوپر ہی جھوٹا الزام لگائے تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. اور الزام میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. اور ایک الزام جو ہے خصوصی زنا کا الزام، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. اگر کوئی آدمی کسی عورت کے اوپر زنا کا الزام لگائے اور اس کے اوپر 4 گواہ پیش نہ کرے تو پھر جو ہے اس کو 80 کوڑے جو ہے سزا کے طور پہ لگائے جائیں گے. اگر اسلامی حکومت ہو تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے جو ہے گھر والوں کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم اپنی گھر والی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، اپنی بیوی پر الزام لگا رہے ہیں، تو وہ الزام گھما کر ہمارے اوپر آئے. عزت کس کی جائے گی؟ ہماری جائے گی. ہمارا گھر برباد ہوگا، ہماری عزت جو ہے خطرے میں پڑ جائے گی. اور باہر کے لوگ کیا سمجھیں گے کہ بھئی عورت جو ہے غلطی کر رہی ہے تو شوہر بھی کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، شوہر کی بھی کچھ نہ کچھ غلطی ہوگی، اس کی وجہ سے عورت جو ہے قدم اٹھا رہی. تو اس لیے ضروری ہے کہ الزام لگانے سے بچیں. چھوٹا الزام بھی نہیں، بڑا الزام بھی نہیں. ہاں اگر کوئی غلط کام ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کوئی غلط کام اپنی بیوی سے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے ہم کیا کریں گے، اس غلطی کو بھی انفرادی طور پر سدھارنے کی اور سمجھانے کی کوشش کریں. تو ایسے جو ہے بہت سارے جو ہیں کیسز ہیں جس میں جو ہے شوہر کیا کرتا ہے، اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے اور بیوی جو ہے کیا ہو جاتی ہے، عورت ہونے کی وجہ سے ہمت ہار جاتی ہے اور معاشرے میں اس کی بدنامی ہو جاتی ہے، بے عزت ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے طلاق ہو جاتی ہے. یہ بھی پریشان، وہ بھی پریشان. تو اس لیے ضروری ہے. اور ایک گھر جو ہے چلتا ہے 2 آدمیوں کے سہارے، 2 آدمیوں کے سپورٹ سے ایک گھر جو ہے بہت ہی اطمینان سے چل سکتا ہے. اور وہ 2 افراد کون ہیں؟ ایک شوہر ہے اور ایک بیوی ہے. شوہر کا جتنا رول رہتا ہے اتنا ہی رول بیوی کا ہے.
बीवी का जितना किरदार घर को सलामत रखने में रहता है उतना ही किरदार शौहर का रहता है। ऐसा नहीं कि भाई शौहर जो है किरदार कुछ नहीं, बीवी का ही सब कुछ, ऐसा नहीं है। और बीवी का कुछ नहीं, शौहर का ही सब कुछ, ये भी गलत बात है। शौहर का जितना किरदार है उतना ही किरदार बीवी का है। बीवी और शौहर दोनों बराबर मिलकर एक घर को सलामती से चला सकेंगे और वो घर के अंदर रहमतें आएंगी, बरकतें आएंगी। अगर दोनों में से कोई किसी एक तरफ झुक जाए तो फिर जो है वो घर सलामती से चल नहीं सकता। इसी तरीके से 10वीं चीज, आखिरी चीज ये है कि जितना हम अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं उतना ही अपनी बीवी के रिश्तेदारों का भी ख्याल रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि भाई हमारे रिश्तेदार आ गए तो हम जो है घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे और हमारे रिश्तेदारों को खुश करके खिला के पिला के भेजेंगे, लेकिन बीवी के रिश्तेदार आए तो दाल खाना खिलाएंगे और चटनी रोटी खिलाकर जो है भेज देंगे। ये भी जो है बेइज्जती है औरत से और औरत के रिश्तेदारों के साथ। अगर ये चीज कोई औरत देखेगी तो उसके दिल से जो है ये मोहब्बत औरत शौहर की जो है खत्म हो जाएगी। औरत सोचेगी कि भाई अपने रिश्तेदारों को एक निगाह देख रहा है और मेरे रिश्तेदारों को एक नजर से देख रहा है, तो गोया के ये आदमी जो है बावफा नहीं है, वफाई के साथ ये आदमी जिंदगी नहीं गुजार सकता। जितना हम अपने रिश्तेदारों पे खर्च करेंगे, जितना हम अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखेंगे, उतना ही खर्च अपनी बीवी के रिश्तेदारों पर करेंगे, उतना ही ख्याल हम जो है अपनी बीवी के रिश्तेदारों का करेंगे। तो इंशाअल्लाह इस चीज की वजह से बीवी के दिल में जो है हमारी मोहब्बत रहेगी। जब मोहब्बत रहेगी तो घर सलामती के साथ चलता रहेगा। तो ये 10 गलतियां हजरत पीर जुल्फिकार साहब दामत बरकातुहुम अपनी किताब में लिखते हैं। तो इन 10 गलतियों में से सोचना है कि कौन सी गलती मेरी जिंदगी में हो रही है, उस गलती को खत्म करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हमारे घर सलामती के साथ रहेंगे, सुकून के साथ रहेंगे और हमारे घरों के अंदर झगड़े पैदा नहीं होंगे, लड़ाइयां पैदा नहीं होंगे। और ऐसा भी नहीं कि भाई ये 10 गलतियां हमारे अंदर नहीं है लेकिन फिर भी हमारे घर में जो है लड़ाइयां हो रही हैं। तो दुनिया का कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें जो है छोटी मोटी गलतियां ना होती हो, उसकी वजह से तू मैं नहीं होता हो। दुनिया का कोई घर ऐसा नहीं है। जब नबी का घर महफूज नहीं है इस चीज से, हमारा और आपका क्या है? तो इसलिए, लेकिन ये 10 गलतियां जो हैं शौहर की बड़ी गलतियां हैं, इनसे बचने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हमारे घर सलामती के साथ रहेंगे, हमारे घरों में बरकतें आएंगी, हमारे घरों के अंदर मोहब्बतों के साथ सब जो है जिंदगी गुजारेंगे। वरना अगर कोई गलती इसमें से हमारी हो रही है और उसके ऊपर हम कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई जो है उसके ऊपर पूरे जो है तहकीक के साथ उसके ऊपर नजर नहीं कर रहे हैं, तो फिर जो है यही गलती बड़ी हो जाएगी, झगड़े पैदा होंगे, लड़ाइयां पैदा होंगे, तलाक तक बात चली जाएगी। तो इसलिए जरूरी है अपने घरों की हिफाजत करें। और इस जमाने में ये फितना जो है तलाक का बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता जुमा में मैंने कहा था कि कितनी शादियां ऐसे हैं कि सुबह में शादी हुई, शाम होते होते तलाक हो गई। अभी शबे ज़ुफ़ाफ नहीं हुआ, पहली रात भी नहीं गुजरी, तलाक हो गई। और ये तलाकें, और कितने जो है इन तलाकों में गलतियां किसकी? दूसरों की, यानी रिश्तेदारों की गलतियां। खाने खिलाने पर बात छिड़ गई और एक दूसरे के ऊपर तू मैं करने लगे और उसके बाद जो है ये बिशारे अभी शादी हुई है लेकिन शाम होते होते उनकी तलाक हो गई। तो इसलिए जो है इन तमाम चीजों से अपनी जिंदगियों को पाक रखने की जरूरत है। तलाक जो है हलाल चीज है। इससे पहले भी मैंने कहा था कि हलाल चीजों में अल्लाह को सबसे नापसंदीदा चीज अगर कोई है तो वो तलाक है। अल्लाह ने तलाक की इजाजत दी है लेकिन तलाक हलाल होने के बावजूद भी अल्लाह को पसंद नहीं है। तो इसलिए अपने घरों की हिफाजत करें, अपने घरों की इज्जत की हिफाजत करें। यह हमारे हाथ में है। अगर हम इसका ख्याल नहीं करते तो कल के दिन जो है बेइज्जत होना पड़ेगा और माशरे के अंदर लोगों के सामने हमको जलील होना पड़ेगा। तो इसलिए उस जिल्लत को सोचते हुए, उस बेइज्जती को, उस रुसवाई को सोचते हुए आज ही से जो है अपने घर को सलामती के साथ चलाने की कोशिश करें, अपने घरों में मोहब्बतें पैदा करने की कोशिश करें, लड़ाइयों को खत्म करें। शौहर की जो खुसूसन गलतियां हैं उन तमाम गलतियों को खत्म करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हमारे घरों में बरकतें आएंगी, हमारे घर सलामती के साथ चलते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को
اپنے گھروں میں محبتوں کے ساتھ رہنے کی اور الفتوں کے ساتھ رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اور ہمارے جو ہیں گھروں کے اندر جو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے نکاحوں میں، ان کے ساتھ اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے ہماری وجہ سے یا کوئی جو ہے حق تلفی ہو رہی ہے، اس کو پہچان کر اس کا پورا حق ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔